سیاست میں کیسے آپ آئے؟ پہلے تو یہ ترقی پسند سیاست کے اندر آپ کیسے اس میں متوجہ ہوئے، کس طرح اس نے انٹرسٹ آپ کا ڈیولپ ہوا، یہ تو ہمیں بتائیں اس بارے میں۔ تھوڑا سا اس میں مختصر ہی بتاتا ہوں کہ میں لائل پور میں تھا، اسٹوڈنٹ تھا، پڑھتا تھا، تو ہمارے ایک دوست تھے عزیز صاحب، عزیز، جو بعد میں پارٹی میں بھی سینٹرل کمیٹی تک گئے، ہاں، حامد عزیز۔ تو عزیز کے ساتھ میری بہت کلاس 7 سے ہی دوستی تھی۔ جی، تو اس دوستی میں جو ہے ان کا سرکل ایک بنا، تو سرکل میں وہ نظر ہے، ساتھی ہوتے ہیں تو ایک آدمی ساتھی ہو جاتا ہے۔ تو میں لائل پور میں مارکسزم سے کے نظریات سے میری واقفیت ہوئی، اور کو میں نے پڑھا بھی، تھوڑا بہت ہی اس وقت پڑھ سکتے تھے، تو اس سے اپنے آپ کو محسوس کیا کہ یہ صحیح ہے، تو ہم مارکسسٹ ہو گئے، اچھا، اور ایک سرکل بنا جو جس میں مارکسزم آپ پڑھتے تھے، اور تو کوئی ایکٹیویٹی لائل پور میں یا اس آج کل کے حساب سے فیصل آباد میں تھی نہیں، جی، تو وہی صرف جو ہے وہ اسٹڈی سرکل والا اسٹڈی ہوتا سرکلز تھا۔ ان دنوں سچویشن یہ تھی کہ پارٹی جو ہے وہ پنجاب میں تھی نہیں، اچھا، پنجاب میں پارٹی جو ہے، ہم شاید اس بعد میں بات کریں گے، وہ پارٹی جو ہے آرگنائزنگ کی سٹیج میں تھی، ٹھیک، تو پنجاب میں آرگنائزنگ کمیٹی بننا تھی، تو یہ جو کمیونسٹ پارٹی تھی، انہوں نے پنجاب میں جو ہے وہ لوگوں سے رابطے کیے، ان لوگوں سے جو پہلے کبھی کمیونسٹ تھے، صحیح، تو ان سے رابطے کیے اور ان کو پارٹی میں انوائٹ کیا کہ آپ ایک مرکزی اسٹرکچر میں آئیں۔ ٹھیک، تو اس میں جو ہے وہاں پہ لائل پور میں جو ہے 2 گروپ تھے جو کمپیٹ کر رہے تھے آرگنائزنگ کمیٹی میں آنے کے لیے۔ صحیح، تو ویسے تو پنجاب کی آرگنائزنگ کمیٹی میں شمیم اشرف ملک کو ٹاسک دیا گیا تھا، صحیح، تو ان کے رابطے تھے۔ تو ایک گروپ تھا جو کہ سیف خالد کا گروپ تھا، صحیح، یہ وہ جو ہے وہاں پہ اپنے آپ گروپ آرگنائز کر رہے تھے کہ وہ آرگنائزنگ کمیٹی کا حصہ بنے۔ صحیح، ایک اور گروپ تھا جو انور چودھری کا گروپ تھا، صحیح، یہ انور چودھری جو ہے میجر اسحاق کے بھائی، میجر اسحاق کے بھائی، ٹھیک، تو بہت اچھے کمرس تھے اور جی، جی، بہت ہی پڑھے لکھے بھی تھے، اور ان کا کام کرنے کا اسٹائل بہت زبردست تھا۔ اچھا، تو ہمارا جو گروپ تھا وہ چودھری انور کے ساتھ اچھا، زیادہ جو ہے نا کلوز ریلیشن رہا، اٹیچ ہو جی، گیا، جی، اس کے ساتھ ہو گیا۔ لیکن یہ کہ پھر پارٹی نے بھی کیونکہ سیف خالد جو ہے ان کا لائل پور میں جو ہے پرانا کام تھا، اور وہ کمیونسٹ پارٹی میں جو ہے یعنی ڈی ایس ایف کے زمانے سے بہت ایکٹیو رہے تھے، اور ان کو بہت خدمات بھی تھی، اچھا، تو اس لیے انہوں نے آرگنائزنگ کمیٹی میں سیف خالد کو لائل پور سے لیا۔ صحیح، تو اس کے بعد انور چودھری جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اچھا، ٹھیک، تو اسی پیریڈ میں میرا میں کراچی سے یہ لائل پور سے کراچی میں آیا تھا، اچھا، ٹھیک، یعنی یہ 68 کی بات ہے۔ 68 مطلب وہاں پہ آپ پارٹی سے کنیکٹ ہو گئے تھے، پارٹی سے واقف ہو گیا تھا، انٹروڈیوس ہوا تھا، ہاں، یعنی کنیکشن تو ہوا نہیں تھا ابھی، تو جی، جی، آرگنائزنگ کمیٹی جی، کی اسٹیج پہ تھے وہ، جی، جی، تو ایک انٹروڈیوس ہو گیا تھا پارٹی سے۔ صحیح، تو میں جو ہے کراچی شفٹ ہو گیا، ہوں، کراچی میں شفٹ ہوا، تو پھر میں نے جو ہے جہاں پہ میں رہتا تھا وہ دنوں بہار کالونی میں رہتا تھا، اچھا، خالہ کے پاس، صحیح، تو وہاں مجھے ایک دو پڑوسیوں سے سلام دعا جو ہوتی ہے، تھوڑا جی، بہت جی، گپ شپ ہوتی ہے، تو نئے نئے مارکسسٹ تھے تو زیادہ ہی اب لیفٹزم ہاں، بولتے تھے، بالکل، تو انہوں نے کہا یار آپ کے نظریے کے جو لوگ ایک صاحب ہے، ہم ان کو آپ سے ملائیں گے، صحیح، صحیح، تو انہوں نے ہمیں ملوایا، تو وہ الطاف صاحب تھے، الطاف، الطاف احمد، نہیں، الطاف احمد ہی تھا شاید ان اچھا، کا نام۔ تو وہ صاحب جو ہیں انہوں کو ملایا، تو انہوں نے کہا کہ آپ تو کمیونسٹ ہیں، تو میں کمیونسٹ نہیں ہوں۔ اچھا، انہوں نے بتایا، ہاں، انہوں نے کہا میں کمیونسٹ نہیں ہوں، آپ کمیونسٹ ہیں، تو آپ کل یا جب بھی آپ ٹائم نکالیں تو مجھے فلان جگہ ملے، گرو مندر پہ یا کچھ ایسا، تو میں آپ کو آپ کے دوستوں سے ملواتا ہوں، اچھا، اچھا، آگے تعلقات آگے بڑھے اور آپ کو ریلیشن، کمیونسٹوں سے ملواتا ہوں۔ پھر انہوں نے ملوایا، وہ لے گئے مجھے محمود الحق عثمانی صاحب کے اچھا، گھر پہ، صحیح، وہاں وہ گھر جو ہے وہ ان دنوں محمود عثمانی صاحب نیشنل عوامی پارٹی کے سیکرٹری جنرل تھے، اچھا، اور نیشنل عوامی پارٹی کا دفتر بھی ان کا گھر ہی تھا۔
اچھا آپ نے ابھی کہا کہ پنجاب کے اندر فارمیشن میں تھی، ابھی بننے کی طرف جا رہی تھی، جبکہ یہاں پہ نیشنل عوامی پارٹی بن چکی تھی، جی تو یہ نہیں، تو نیشنل عوامی پارٹی تو وہاں بھی تھی، کمیونسٹ اچھا پارٹی وہاں کمیونسٹ پارٹی کی فارمیشن یہ تھی، تو ہاں یہ کمیونسٹ پارٹی اور نیشنل عوامی پارٹی، تو ان دونوں کا تعلق کیا کمیونسٹ پارٹی نے نیشنل عوامی پارٹی بنائی تھی یا نیشنل عوامی پارٹی پہلے سے موجود تھی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس پہ میرا خیال تھوڑا سا بعد میں بات کر لیں، چلے ٹھیک ہے، اس سے بعد میں کیونکہ بات جو کر لیں ہم بات جو کر رہے ہیں اس جی کی جی کنٹینیوٹی میں بالکل نہیں آ رہی بالکل بات. بالکل بالکل تو وہاں پہ نیشنل عوامی پارٹی کا آفس تھا جس میں کمیونسٹ پارٹی بھی کام کرتی تھی، نیشنل صحیح عوامی پارٹی میں. صحیح تو وہاں پہ انہوں نے میری ملاقات کرائی سلیم اختر سے، جی پھر سلیم اختر کے ذریعے نواز بٹ سے ہوئی. صحیح میں نے ان کو بتایا کہ میں اس طرح لائل پور میں پارٹی کے ساتھ تھا اور ابھی میں یہاں شفٹ ہو گیا ہوں تو مجھے پارٹی جی سے ملنا ہے. جی تو پھر انہوں نے جو ہے وہ مجھے پارٹی میں ایک دو کانٹیکٹ بتائے جی کہ ان سے ملے. تو وہ ہدایت حسین تھے اچھا جو پارٹی کے اسٹوڈنٹ ونگ کو وہ کرتے تھے. چلاتے تھے تو اس وہاں سے جو ہے پھر ہم پارٹی میں اچھا شامل ہوا میں. اسٹوڈنٹ ونگ میں اور پارٹی سے جی تعلق ہاں جو ہے نا بنا اس وہاں سے بنا. ہوں، تو پھر وہاں پہ جو ہے وہ پیریڈ تھا جب جو ہے ایوب کے خلاف موومنٹ چل رہی تھی. موومنٹ 60s کی بات ہے 68 کی بات ہے، 68 پیک کا ٹائم ہوا تو 68 کی بات ہے. جی اور 68 میں جو ہے وہ جب وہ نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا جو ہے جلسہ ہوا جی جس میں چارٹر آف ڈیمانڈ دیا گیا، میں اس میں شریک تھا. اچھا صحیح تو اس میں لیکن میرا ایک ایسے ہی جسے کہتے ہیں آبزرور کہہ لیں یا ایک میں تو ممبر بھی نہیں تھا این ایس جی ایف کا، صحیح تو اس میں شریک ہوا. یعنی وہاں سے میری ایکٹیویٹی شروع ہوئی. صحیح پھر اس کے بعد جو ہے وہ نیشنل عوامی پارٹی نے لیاری میں جلسہ کیا 20 مارچ کو، شاید 25 مارچ 69 کو، 20 صحیح مارچ کو شاید، جس میں جو ہے وہ مارشل لا کے خلاف ایک زبردست قسم کا جلسہ تھا اور کہ جو ہے جمہوریت بحال کرو. صحیح وہ جو موومنٹ آگے بڑھ گئی تو این ایس ایف کی تحریک میں جو ہے کسی شامل رہے. ہم لوگ جو ہے وہ بسوں میں جاتے تھے، ہر وہ بس میں صحیح سوار ہوتے تھے صحیح 2 3 کا گروپ بنا کے، صحیح اور بس کے مسافروں سے خطاب کرتے تھے ہوں اور پھر اتر جاتے تھے. واہ زبردست ایوب خان کے خلاف جو تحریک تھی جی اس جی کا اسٹائل یہ تھا. جی جی تو ہاں بہرحال یہ اس ٹائپ کا کام ہم کرتے اچھا تھے. یہ آپ نے بڑی زبردست ٹیکنیک بتائی کہ ہاں وہ چلتی ہوئی بس کہ کے اندر چلتی ان دنوں تو کموٹیشن کا طریقہ ہی صرف جو ہے کمیوٹ کرنے کا وہ صرف بسیں تھی. بسیں تھی صحیح بالکل تو ہم یہ کیا کرتے تھے کہ ایمپریس مارکیٹ پہ جمع ہوتے تھے. ہوں وہاں سے جو بسیں ایمپریس مارکیٹ سے ناظم آباد یا ہوں اورنگی یا ان علاقوں کی طرف جا رہی ہوتی تھیں، جی جی ان میں سے کسی ٹولیاں بنی ہوتی تھی 2 3 صحیح کی، صحیح بس میں سوار ہوئے، وہاں پہ تقریر فرمائی ہوں اور اس کے بعد اگلے اسٹاپ پہ اتر گئے. بالکل صحیح پھر وہاں سے جو ہے کسی اور بس پہ کسی سوار اور ہوئے. بس میں تو چل یہ اچھا سارا یہ پورا سلسلہ چل رہا ہوتا تھا تھا. 1 گھنٹے 2 گھنٹے جو بھی آپ لوگوں کا جی جی ٹائم ہوتا تھا ہاں وہاں پہ بہرحال وہ ایوب کے خلاف جو تحریک تھی وہ آگے بڑھ گئی. اس میں جو صورتحال تھی وہ سب کے سامنے. میرا بہرحال پارٹی سے رابطہ وہاں سے. باقاعدہ جو نا ہاں اس کے بعد جو ہے وہ میں پارٹی سے واپسی کے دنوں میں مجھے کہا گیا کہ جو ہے وہ آپ پارٹی کے ہول ٹائمر ہو جائیں. صحیح تو ان دنوں میں نوکری بھی کرتا تھا اچھا، اور فیملی بھی تھی، گھر پہ صحیح والے بھی تھے. تو ہم نے نوکری چھوڑ دی ہوں اور گھر بھی چھوڑ دیا. اچھا تو پارٹی سے تعلق ہوا تو نوکری بھی ہاں گئی ہے گھر ہاں بھی گیا گھر بھی چھوڑا نہیں جان، خود سوچ سمجھ کے سوچ چھوڑا سمجھ کے چھوڑا کہ ہاں یہ فل ٹائم پارٹی جی کا کام کرنا ہے. بالکل تو اس میں جو ہے وہ وہاں سے پھر جب گھر چھوڑ کے آیا تو میرے پاس رہنے کی جگہ نہیں تھی. صحیح تو عنایت کاشمیری رہتے تھے پاکستان میڈیکل ایسوسیشن پی ایم اے کے آفس میں. صحیح وہاں پہ چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے ہیں اچھا سائڈ پہ، جھونپڑیاں ٹائپ کی جو کہہ رہے ہیں کچھ اس طرح ٹھیک کا. وہاں پہ وہ عنایت کاشمیری رہتے تھے. وہ شاید پی ایم اے کے کوئی میگزین تھا اس کے جی جی پی ایم اے کا میگزین نکلتا تھا جی ایڈیٹوریل جی اسٹاف میں تھے. صحیح تو ان کے ساتھ پھر رہنے لگ گیا. صحیح پھر اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں ایکٹیو ہو گئے. این ایس زبردست ایف میں پھر این ایس ایف یہ پارٹی نے فیصلہ کیا کہ نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن یہاں بنائی جائے. صحیح پھر وہ ایسی نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن بنانے کے لیے ہم نے کام شروع کیا. صحیح اس میں جبار خٹک صحیح ہمارے ساتھ انوالو ہوئے، ایک محسن زیدی تھے وہ انوالو ہوئے.
اور آصفہ بھی ہمارے ساتھ انہیں دنوں انوالو ہوئی اسٹوڈنٹ ونگ کے اس میں. اسٹوڈنٹ میں. ہاں ٹھیک ہے. تو ہم نے جو ہے وہ سندھ نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن یہاں پہ قائم کی کراچی میں جو ہے نا کراچی میں سندھ اس کو جو پہلے نہیں تھی پہلے نہیں تھی. کیونکہ وہ NSF کراچی میں تھی اور سندھ نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن انٹیریئر سندھ میں تھی. جی. تو اس پھر کراچی میں سندھ کیونکہ NSF نے جو ہے وہ ڈیمانڈ کر دی تھی مہاجر صوبے کی. NSF نے کاظمی صاحب امیر حیدر امیر حیدر کاظمی صاحب. تو انہوں نے جو ہے مہاجر صوبے کی ڈیمانڈ کی. اس کو ڈیمانڈ پہ جو ہے جب بلکہ اس سے پہلے سندھ نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن جو فارم کی گئی اس سے پہلے حیدرآباد میں خیرپور میں نواب شاہ میں سکھر میں اسٹوڈنٹ فیڈریشن آرگنائزیشنیں تھی. جیسے حیدرآباد اسٹوڈنٹ فیڈریشن, سکھر اسٹوڈنٹ فیڈریشن, نواب شاہ اینڈ سو آن ضلعی بنیادوں پہ. ان سب کو کا ایک کنونشن ہوا تھا. اس کنونشن میں جو ہے وہ سندھ نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن ان سب ضم ہو گئی. اس میں سندھ نیشنل اس میں NSF کو بھی بلایا گیا تھا لیکن NSF نے اس میں ضم ہونے سے انکار کیا. تو یہ سپورٹ تو کیا انہوں نے لیکن خلاف انکار کیا. تو اس لیے جو ہے کراچی میں SNSF نہیں تھی. تو پھر بعد میں جو ہے جب انہوں نے مہاجر صوبے کا اعلان کیا امیر حیدر کاظمی نے, تو پھر اس کے بعد جو ہے یعنی عثمانی نے بھی کیا تھا, انہوں نے بھی کیا, عثمانی محمود اللہ عثمانی. ٹھیک. تو اس میں جو ہے وہ پھر اس میں یہ پارٹی نے فیصلہ کیا کہ یہاں پہ سندھ نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن بنائی جائے. تو وہ اس کا کام مجھے دیا گیا تو پھر اس پہ وہ میں نے بنایا. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ بنگلہ دیش میں جب ملٹری ایکشن ہوا 71 میں 71 میں مارچ میں ایکشن ہوا تو مئی میں ہم نے ایک کیٹرک ہال میں جلسہ کیا جس میں اس ایکشن کی اپوز کیا. تو وہاں سے جو ہے جنہوں نے ہم لوگوں نے اپوز کیا تو اس میں مجھے, جاوید شکور کو, سلیم اختر صحیح, اور ایک وہ نیشنل عوامی پارٹی کے تھے تاج خٹک نیو جی کمرس جی تھے. جی. تو ہم ان کو گرفتار کیا گیا. تو ہم پھر 9 مہینے 8.5 9 مہینے گرفتار رہے. جب بھٹو صاحب نے اقتدار سنبھالا تو ہم باہر آئے. یہ اچھا, تو اس طرح یہ NSF بنی اور اس طرح اپنے کراچی کے اندر جو ہے نا آپ نے سندھ نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن تو ہم نے بنائی 72 کے بعد. 72 کے بعد. صحیح. تو اس طرح آپ جو ہے نا پالیٹکس میں اور کمیونسٹ پارٹی میں اس طرح جو ہے نا وہ آپ اس میں شریک ہوئے. اچھا, اب یہ جب اسٹوڈنٹ ونگ بن گیا یہ سندھ SNF کا, تو اس میں کیا پریورٹیز آپ کو کیا نظر آ رہی تھی کہ کن چیزوں پہ کام کرنا ہے, لوگوں کو اسٹوڈنٹس کو جمع کرنا ہے, اس وقت کیا مسائل تھے اسٹوڈنٹ میں؟ ان دنوں تو مسائل یہ تھے کہ جو ہے وہ ایک تو جو فیس اسٹرکچر ہے جی وہ بہت زیادہ فیسیں تھی. تو وہ فیسیں کم, پرائیویٹ اسکول زیادہ پرائیویٹ تھے, گورنمنٹ اسکول کم تھے. اچھا, اس زمانے میں یہ بھٹو سے پہلے کی بات ہے, اس میں پرائیویٹ اسکول زیادہ تھے. ہاں, تو اس میں فیسیں بہت زیادہ تھی. یونیورسٹی میں بھی فیسیں کافی تھی. اچھا, فیسوں کا مسئلہ تھا. پھر جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے بارے میں ہمارا ڈیمانڈ تھی کہ سائنٹیفک ہونا چاہیے اور اس کو نصاب کو جو ہے چینج ہونا چاہیے. یہ جو بسیں ہیں, بس کے سفر میں اسٹوڈنٹ کو فری رعایت ملنی چاہیے. اس ٹائپ کی ڈیمانڈ تھی. انہیں ڈیمانڈس کو SNSF نے لیکن یہ کہ SNSF کا مین ڈیمانڈ سچی بات یہ ہے کہ وہ یہ نہیں تھی. یہ ڈیمانڈ اسٹوڈنٹ کی تھیں. صحیح ہے. سندھ نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی ڈیمانڈ 1 یونٹ تھی. 1 یونٹ تھی. ٹھیک. بیسیکلی جو ہے یہ سندھ نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا جو مین ایجنڈا تھا وہ 1 یونٹ کے مخالفت کرنا تھا. تو ہم اینٹی اسٹوڈنٹ پارٹی کا اسٹوڈنٹ ونگ جو ہے وہ اینٹی 1 یونٹ موومنٹ کرتا تھا. نیشنل عوامی پارٹی بھی اینٹی 1 یونٹ تھی. جو سندھاری کمیٹی تھی وہ بھی اینٹی 1 یونٹ تھی, بنیادوں پہ تھی. تو یہ اینٹی 1 یونٹ تھی مین بھی ہمارا ایجنڈا تھا. بالکل. تو سندھ کے قومی حقوق کی بات کرنا وہ ظاہر یوتھ کا اور انٹیلیجنسیا کا کام ہوتا ہے. اپنے اس حقوق اسی میں مین ہمارا مین فوکس اسی میں تھا. اینٹی 1 یونٹ کے خلاف جو نا لوگوں کو جو نا آمریت کے خلاف, ایوب آمریت اس کے خلاف. اور جب ایوب آمریت نہیں رہی, ضیاء الحق کی آمریت, یحییٰ خان کی آمریت, مارشاء اللہ لگ گیا, تو مارشاء اللہ کے خلاف موومنٹ چلانا یہ مین وہ تھا. اچھا, اس دور کے اندر ایک آپ لوگوں کو ایک ایڈوانٹیج بھی تھا کہ وہ دور جو تھا وہ کتابوں کا دور تھا, اخبارات کا دور تھا,
اور تھوڑا سا پروگریسو خیالات کا زیادہ جو نا اس کا اثرات تھے معاشرے کے اندر. جی لوگ جو ہے پڑھنے کی طرف زیادہ اس کا رجحان ہوتا تھا, ادب بھی تھا وہاں پہ موجود. تو اس میں آپ لوگوں کو کچھ آسانیاں پیدا ہوئیں اس میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ وہ پیریڈ تھا جس میں جو ہے ترقی پسند نظریات جو ہے جی یا ترقی پسند لٹریچر جی وہ جو ہے تقریباً اوپن ہو گیا تھا. جی یعنی وہ اوپن ہوا تھا یہ ایوب کے جو 65 کی وار کے بعد جی چائنا سے جو تعلقات میں اضافہ ہوا, جی اس سے یہ ہوا کہ وہ چینی لٹریچر یہاں پہ آنے لگ گیا. چینی لٹریچر. پھر ساتھ جو ہے روسی لٹریچر بھی آنے لگ گیا. جی صحیح. تو ہم نے ماں جو ہے وہ 68 میں پڑھی تھی. 68 میں وہاں پڑھی, مطلب وہاں سے کتابیں چھپ کے آ جاتی تھیں. چھپ کے آ جاتی تھیں اور بہت سستی ملتی تھی. بہت سستی ملتی تھی. 2-2.5 روپے کی ماں مل جاتی تھی. صحیح. میکسم گورکی کا حالانکہ ماں کارنامہ کی ذخاوت دیکھیں جی جی اس حوالے سے آج کے حساب سے تو دیکھا جائے تو جی 8-10 ہزار کی ہونی چاہیے. کارنامہ ہے وہ ہاں میکسم گورکی ہاں کا. ہاں تو وہ اور قافلہ شہیدوں کا اور جی جو بھی جی جی ترقی پسند لٹریچر ہے وہ وہاں پہ اویلیبل تھا اس وقت عام. لینن کی ورکس بھی جی اویلیبل تھے. روسی انقلاب کی تاریخ بھی وغیرہ ساری چیزیں اس طرح, چائنا انقلاب کے بارے میں ماؤ کی تعلیمات جی وہ سب اویلیبل تھا. وہ اس وقت مطلب آنا شروع ہو گیا تھا. آنا شروع ہو گیا لوگوں تھا. کو تجسس بھی تھا نا کہ نئی چیز ہے. نئی چیز ہے اور اویلیبل بھی تھا, سستا بھی تھا. جی مطلب سستا بھی تھا, ہر اسٹوڈنٹ اس کو خرید سکتے افورڈ تھے. کر سکتے تھے. تو اس وجہ سے وہ تعلیم وہ جو مارکسی یا ترقی پسند فکر ہے جی جی اس کا تک رسائی لوگوں کی ہونے شروع ہوئی. کافی حد تک ہو گئی تھی اور وہ لوگ پڑھتے بھی تھے. پڑھتے ہوئے تھے. اس لیے وہ جو سیاسی جو کا ورک ہے, کام ہے آپ کا, اس میں آسانی ہوئی آپ لوگوں کو جوڑنے میں. ہاں اور وہ اس میں بھی آسانی ہوئی. دوسرا یہ ہوا کہ اس زمانے میں اصل چیز یہ ہے کہ ایوب احمدیت کے خلاف جو اسٹرگل تھی, جی جب لوگ سڑکوں پہ ہوتے ہیں تو ان کے اندر ایک سیاسی شعور بھی آتا ہے. جی وہ سیاسی شعور 2 طرح کا ہوتا ہے, ایک ترقی پسند ہوتا ہے, ایک جمہوری ہوتا ہے, اور شاید کہیں مذہبی بھی ہوتا ہو. لیکن یہ کہ عام طور پہ جو ہے جب ماس موومنٹ ہوتی ہے تو اس میں نظریاتی اور سیاسی شعور, جمہوری شعور زیادہ بڑھتا ہے ماس موومنٹ کے اندر. ماس موومنٹ کے یہ اندر. خاص بات ہے. تو ایوب خان کی جو ماس موومنٹ کے خلاف جو ماس موومنٹ تھی, اس نے لوگوں کے اندر جو ہے یہ سیاسی اور نظریاتی شعور بڑھایا. زبردست. تو اسی کے نتیجے میں یہ جو ہے پاکستان میں اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کافی مضبوط ہوئی. ہاں بہت مضبوط. اسی لیے خوفزدہ بھی رہتے ہیں, اور آج کے حکمراں بھی خوفزدہ اسی لیے رہتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا ہوا ہے, سہا ہوا ہے کہ اسٹوڈنٹ ایوب موومنٹ احمدیت کے خلاف پاکستان میں جو اسٹرگل تھی وہ اسٹوڈنٹ نے شروع کی تھی. جی یعنی اس کو ہراول دستہ اسٹوڈنٹ ہی تھے. جی بعد میں اس میں جو ہے وہ جنرل پبلک کا اس میں شامل ہوئے, شمولیت ہوئی. اور ٹریڈ یونین یا مزدور تو سب سے آخر میں شروع ہوئے. جی اس لیے وہ بیسیکلی جو اسٹوڈنٹ موومنٹ جو تھی اسٹوڈنٹ نے ہی وہ ایوب احمدیت کے خلاف اسٹرگل. بالکل بہت مضبوط اور بہت مستحکم جو تحریک تھی, وہ ایوب ماشاء اللہ کے خلاف جو ہے. ہاں لیکن یہ کہ اس تحریک میں چونکہ آرگنائزیشن اس طرح نہیں موجود نہیں تھی,